الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سناخا پتا پتا خدایا دم بدم تیرا ہے، یہ لوح و قلم تیرے، یہ موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر وذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے اور بالکل اپنے آخری مراحل میں ہے. آج رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے. گزشتہ رات رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی. اور دو چیزوں کا اس میں جوڑ تھا. ایک 27 شب تھی تو عین ممکن ہے کیونکہ طاق راتوں میں ایک رات یہ بھی تھی، اور دوسری فضیلت کی بات یہ تھی کہ شب جمعہ تھا، جمعے کی رات تھی. سعادت مندوں نے اٹھ کے اپنے رب کو منایا ہوگا، روئے دھوئے ہوں گے. کئی غافل اس شب کو بھی غفلت میں گزار چکے ہوں گے. دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ حدیث
ذہن میں رہے، میں انشاءاللہ آتا ہوں اس کی طرف۔ رمضان المبارک میں دن کو روزہ اور رات کو قیام، قرآن مقدس سورہ بقرہ میں روزے کا فلسفہ ذکر کرتے ہیں کہ روزہ کیا ہے، اس کا نتیجہ اور ثمرہ کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم برائیوں سے بچ جاؤ۔ یہ روزے کا فلسفہ ہے۔ اچھا، جب روزے کا فلسفہ ہے لعلکم تتقون، ذہن میں رہے، تاکہ کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور حدیث ملا لیجئے کہ جنت میں رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کو آراستہ اور مزین کیا جاتا ہے، خوب بناؤ سنگار دیا جاتا ہے اس کو۔ سورہ زمر 24واں پارہ اور آیت نمبر ہے 70، آیت نمبر 73 ہے۔ فرمایا سورہ بقرہ، اور اس آیت کو ذہن میں رکھیے، لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حدیث کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب تم متقی بن جاؤ گے روزے سے تو نتیجہ کیا ملے گا؟ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور چلائے جائیں گے بڑی شان کے ساتھ، بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑے پیار محبت کے ساتھ۔ کون لوگ؟ اتقوا، جو اپنے رب سے ڈر گئے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، کیونکہ روزے سے تقوی دار بن گئے۔ جب تقوی دار بن گئے، اللہ فرمائیں گے لے جائیے ان کو، کہاں لے جانا ہے؟ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت کی طرف لے جاؤ انہیں۔ زمرہ، گروہ در گروہ، ٹولیاں ٹولیاں، انہیں جنت کی طرف لے جاؤ۔ یہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ اچھا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب یہ جنت کے دروازوں پہ پہنچیں گے تو وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کھلے ہوئے دروازے۔ آئیے، تم نے تقوی اختیار کیا، آئیے میدان کی طرف، جنت کی طرف آئیے۔ جب دروازوں پہ پہنچیں گے
جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور جنت کے دروازے پہ استقبال کے لیے، ان کی خوش آمدید کے لیے اللہ نے فرشتہ کھڑا کیا ہوگا. وہ کیا کہے گا؟ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. او ہری پور والو، دنیا میں تو آنے والا سلام کرتا ہے، ایسا ہی ہے، باہر سے آنے والا سلام کرتا ہے، لیکن اور جنت کا اعزاز پانے والے پرہیزگاروں، جب تم آؤ گے تمہارے بولنے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتے تمہیں سلام پیش کریں گے. قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ. خوش ہو جاؤ، طِبْتُمْ خوشگوار رہو، فَادْخُلُوهَا بس داخل ہو جاؤ جنت میں. جب یہ داخل ہوں گے فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، داخل ہو جاؤ، اب نکلنا نہیں ہے، اب تمہیں کوئی نہیں نکالے گا یہاں سے. جو ہی یہ جنت کے دروازے سے داخل ہوتی جنت کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اس کی ٹھنڈک اور خوشبوئیں اور مہک محسوس کر لیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، یہ کہیں گے تمام صفات کارسازی اس اللہ کے لیے، اللہ کی شایان نشان تعریفیں اللہ کے لیے. الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، جس ذات نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنایا. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اتنی بڑی جنت ہے، دنیا سے کئی گنا بڑی جنت ہے، جہاں ہمارا جی چاہتا ہے ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، جدھر چاہتے ہیں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، کوٹھی ہر جگہ تیار ہے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، او لوگوں کیا ہی بہترین بدلہ ہے، لیکن کن کا ہے؟ عاملین، صرف امیدیں کرنے والوں کا نہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بدلہ ہے لیکن عمل کرنے والوں کا. کن کا؟ عمل کرنے والوں کے لیے یہ بدلہ ہے. دوستو، دل میں تھا کہ بڑی ریاضت مشقت کے بعد لوگوں کا اشتیاق اور جنت کی طرف بڑھتا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ایک مختصر سا ذکر کیا جائے اس جنت کا جو رب کی رضاؤں کا مظہر ہے، اور ایسی چیز ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے اس کو آج تک حقیقت میں دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کا مکمل ذکر آج تک سنا نہیں. فرمایا کسی بشر کے دل پر آج تک اس کا مکمل کھٹکا بھی نہیں آیا. ایسے نظارے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے، کیونکہ روزے کا فلسفہ ہی تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. اللہ، سنیے ذرا جنت کا نظارہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہری پور والوں بہت سنا ہوگا آپ نے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟
بولو جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے سامنے یہ بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نمازی ہے، نمازوں کا پابند ہے، دعی من باب الصلاۃ، اس کو جنت کے باب الصلاۃ کی طرف سے آواز دی جائے گی۔ کون سے دروازے سے پکارا جائے گا؟ دعی من باب الصلاۃ، او نمازی، او نمازوں کی پابندی کرنے والے آ جا، باب الصلاۃ کی طرف سے آ جا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، کفار سے برسر پیکار رہا، جب یہ آئے گا تو دعی من باب الجہاد، اس کو جنت کے باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ کون سے دروازے سے؟ یہ دروازوں کے نام ذہن میں رہیں۔ باب الجہاد سے پکارا جائے گا، او مجاہد، او غازی، او شہید، اس دروازے سے آ جا۔ اور نمبر 3، جو کوئی اہل الصدقہ میں سے ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو اللہ کی راہ میں، تو اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، کیونکہ جنت کا ایک دروازہ ہے باب الصدقہ۔ اور جو کوئی ہوگا من اہل الصیام، رمضان کے روزے رکھنے والا، تو روزے داروں کو جنت کے ایک دروازے سے پکارا جائے گا جس کا نام ہے دعی من باب الریان۔ کون سے باب سے؟ بولو۔ خیر روزہ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، پیاس مجھے بھی لگتی ہے، آپ کو بھی لگتی ہے، خیر ساتھ ساتھ بولیں گے۔ ابھی آج تو الحمدللہ وہ درس کا جو سلسلہ تھا وہ تو مکمل ہو گیا، ہم نے تو 6-6 7-7 گھنٹے روزے کی حالت میں درس دیا ہے۔ بہرحال صرف آپ کو بلوانا چاہوں گا تاکہ جاگ کے رہیں۔ تو فرمایا روزے دار کو کس دروازے سے بلایا جائے گا؟ باب الریان سے۔ میرے ذہن میں یہ ہمیشہ کھٹکا رہتا تھا، کیا عجیب بات ہے، نمازی کو باب الصلاۃ سے، جی غازی مجاہد کو باب الجہاد سے، صدقے والے کو باب الصدقہ سے، لیکن روزے دار کو باب الصوم سے نہیں۔ حالانکہ نام مناسب کیا تھا؟ باقی دروازوں کی طرح اس کا نام باب الصوم ہونا چاہیے تھا، لیکن اس دروازے کا نام باب الریان رکھا۔ کبھی غور کیا ہے ہری پور والوں، ریان کا معنی ہوتا ہے، ریان یہ ضد ہے عطشان کی۔ کس کی؟ عطشان۔ جب بندہ خوب پیاسا ہو، ہونٹ خشک ہو چکے ہو، زبان خشک ہو چکی ہو، حلق میں خشکی آ چکی ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ فلاں کیا ہے؟ عطشان، شدید پیاسا ہے۔ تو اور ریان کا معنی کیا ہے؟ جب یہ پیاسا خوب جام ٹھنڈے میٹھے پانی کا لے لے اور منہ سے لگا کے خوب سیر ہو کے پی لے، تو اس بندے کو کہتے ہیں ریان۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریان۔ تو جوڑ سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ یہاں باب الصوم اس لیے نہیں رکھا کہ روزہ صوم نام ہے بھوک کا، پیاس کا، ایسا ہی ہے پیاسا رہنے کا۔ اللہ فرماتے ہو میرا بندہ تو نے روزہ رکھا، پیاسا رہا، پیاس برداشت کی، تیرا منہ خشک ہوتا رہا، ایک پیاس تو نے روزے کی شام افطاری کے وقت بجھا دی، اور ایک پیاس میں تیری باب الریان سے گزار کے بجھاؤں گا۔ کس دروازے سے جائے گا؟ ریان، کہ خوب کھائے گا پیے گا، تیری پیاس بجھ جائے گی، تیرے سینے میں ٹھنڈ ڈال دوں گا۔ اللہ ہمیں نصیب فرما۔
اللہ اکبر. باب الریان سے پکارا جائے گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں پیغمبر حدیث بیان کرتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں واہ ابو بکر تیرا مقابلہ ہی نہیں, تیری ریسہ ہی کوئی نہیں, تیرے مقابلے کا کون ہے؟ فوراً بول پڑتے ہیں یا رسول اللہ جنت کے دروازے 8 ہیں, کسی کو باب الصلاۃ سے, کسی کو باب الریان سے, کسی کو باب زکات سے, کسی کو باب الصدقہ سے, کسی کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا. پر اللہ کے محبوب ایسا بھی کوئی شان والا ہوگا کہ جو آئے گا تو جنت کے 8 دروازے اس کو پکاریں گے. نبی کریم نے فرمایا ہاں ایسا بھی سعادت مند ہوگا جو آئے گا تو ایک دروازہ نہیں 8 دروازے پکار کے کہیں گے ادھر سے آئیے. فرمایا وہ کون ہے؟ نبی کریم نے فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ جن کی روز عید ہوتی تھی بدر ذکر کرتے تھے, نبی کی دید ہوتی تھی. نعرہ تکبیر. کیا شان ہے. پر ہری پور والوں آج ایک بات میں بھی سناتا جاؤں, چونکہ بات چل پڑی جنت کے دروازوں کی. کون سے دروازوں کی؟ جنت کے دروازوں کی بات چل پڑی ہے. اور میرا نوجوان سن لے, آج جنت کے وہ 8 دروازے تو چاہتا ہے. کتنے؟ 8 دروازے تو ہر بندہ چاہتا ہے, لیکن کبھی سنا ہے کہ جنت کا سینٹر والا دروازہ کون سا ہے؟ اللہ آج یہ بھی سن لے, جنت کے 8 دروازے ہیں. ترمذی کی حدیث, مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنت فإن شئت فأزع ذلك الباب او احفظه. او کائنات کے لوگوں جنت کے 8 دروازے ہیں, لیکن سنٹر کا دروازہ تیرا والد ہے. جنت کا دروازہ سینٹر مین دروازہ کون سا ہے؟ اس کا نام ہے باب الوالد. ہائے ہائے کیا نام ہے؟ باب الوالد. کیا شان اور مقام دی اللہ نے والدین کو. چلو آپ کہیں گے ماں کہاں جائے گی؟ آج سن لے احمد جمشید کی بات کو کان کھول کے سن لیجئے. عموماً لوگ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ الفاظ نہیں ہے حدیث کے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, یہ جو بیان کیا جاتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات, یہ ایک مفہوم ہے, یہ حدیث کے الفاظ نہیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, ایک شخص آیا میرے پاک پیغمبر کی مجلس میں, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت چاہیے تاکہ میدان کارزار میں جا کے لڑوں, میدان کارزار میں کافروں کے مقابلے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا حل لک من ام, او پوچھنے والے کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے. نبی کریم نے فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا. جا اپنی ماں کی خدمت کر, جنت تو اس کے پاؤں کے پاس ہے. اللہ یہ صحیح حدیث ہے. اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دوسرا جو لفظ میں نے کہے تھے پہلے, یہ اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے. تو جنت ماں کے قدموں کے پاس آ گئی, لیکن داخل جنت کے دروازے ہی سے ہونا ہے. اور جنت کا مین گیٹ, مین دروازہ کون ہے؟ تو جس کے لیے یہی بند ہو,
وہ کیا کرے گا؟ جمعے کا دن ہے، نبی کریم منبر پہ تشریف لاتے ہیں، پہلی پوڑی پہ پاؤں رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین، دوسری پوڑی پہ پاؤں رکھتے ہیں، فرمایا آمین، تیسرے درجے پہ پاؤں رکھتے ہیں، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام حیران ہیں، کوئی دعائیں کرنے والا بھی نظر نہیں آتا، کس کی دعا پہ آج سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا آج ہم دیکھ رہے ہیں جو پہلے نہیں دیکھا؟ فرمایا جب میں نے پہلی پوڑی پہ پاؤں رکھا جبریل سامنے آئے، فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو والدین کو پائے، بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے، تباہ ہو جائے۔ میں نے فرمایا آمین۔ میرے دوستو، ماں باپ کا یہ مقام ہے، یہ جنت کا مین گیٹ ہے۔ کیوں پہ والدین دنیا سے جا چکے ہوں گے، تو جن کے جا چکے ہیں اللہ جنتیں نصیب فرمائے، جن کے زندہ ہیں اللہ خدمت اور بہترین خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جنت کے دروازوں کی بات کر رہا تھا کہ 8 دروازے ہیں جنت کے، اتنی شان والی جنت اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور کبھی آپ نے غور کیا ہے ہری پور والوں کہ جنتیں کتنی ہیں؟ یہ عموماً لوگ کہتے ہیں جنتیں 8 ہیں، سنا ہے نا؟ سنیے آج ذرا، اللہ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں ایک جنت ہے، جیسے عام نام ہے جنت، بات سمجھ میں آئی؟ جنت، اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، لوگ کہتے ہیں جنت کا تذکرہ۔ اور ایک دوسری قسم ہے جس کا نام ہے دار السلام۔ کون سی جنت؟ دار السلام۔ ہری پور والوں آئیے ذرا، دار السلام کون سی جنت ہے؟ یہ دار السلام وہ جنت ہے کہ اللہ اپنی کتاب سورہ انعام آیت نمبر 127 میں فرماتے ہیں لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، میرے ان پرہیزگاروں کے لیے جنت ہے۔ کون سی جنت؟ دار السلام۔ کون سی؟ دار السلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی والا گھر۔ ان کے لیے کون سی جنت ہے؟ سلامتی والا گھر، یہ دار السلام ہے۔ اور اس کو دار السلام کیوں کہتے ہیں؟ پہلی وجہ کہ سلامتی ہی سلامتی ہے، دوسری وجہ دار السلام اس لیے کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ تحیتہم فیہا سلام، کہ جنتی جب جائیں گے ملیں گے آپس میں تو ایک دوسرے کو سلام ہی سلام کریں گے۔ تیسری وجہ اس کو جنت دار السلام اس لیے بھی کہتے ہیں، سورۃ یونس میں اللہ فرماتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم۔ جب یہ داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پہ سلام ہو، آپس میں بھی سلام ہو۔ اور اسی پہ بس نہیں ہے، سورہ یاسین آیت نمبر ہے 57 تا 58، سن لیجئے دار السلام کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ۔ سلام قولا من رب الرحیم، سارے سلاموں کے اوپر سے ان کا رب بھی سلام پیش کرے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم،
سلام کہنا ہے کس کی طرف سے؟ من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے۔ کیا شان ہے میرا بھائی جب رب کہے تم پہ سلام ہو۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ دار السلام، جنت کی تیسری قسم ہے جسے کہتے ہیں دار الخلد۔ کیا نام ہے؟ ہاں، خلد بری، دار الخلد۔ یہ وہ ہے، خلد کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، چونکہ جنت ہر قسم کی جنت جنت ہے اور دار الخلد ہے، دار السلام ہے، لیکن کچھ کو نمایاں نام دیے گئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ دار الخلد ہے کہ جنتی اس میں ہمیشہ مزوں میں، راحتوں میں، سکون میں ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے اکلھا دائم، پھل اس کے ہمیشہ رہیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ ہود آیت 108 میں عطاء غیر مجذول، یہ بدلہ ہے نہ ختم ہونے والا۔ جنت کی چوتھی قسم ہے دار المقامہ۔ کیا نام ہے؟ دار المقامہ۔ یہ دار المقامہ ٹھہرنے کا گھر، یہ کون سی جنت ہے؟ قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، سورہ فاتر آیت نمبر 34-35 قرآن کہتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لائق ہیں جس نے ہمیں اتارا دار المقامت، ہمیشہ قیام والے گھر کے اندر۔ اور پانچویں قسم ہے جنت کی جنت المأوا۔ کون سی جنت؟ یہ کہاں ہے جنت المأوا؟ سورۃ النجم میں اللہ کا قرآن کہتا ہے آیت نمبر 15 نبی علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں، کہاں؟ معراج کی رات سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں تو کیا کہتا ہے قرآن؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ نبی کریم نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا۔ کون سے مقام پہ؟ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، بیر جانتے ہیں نا، بیری کے درخت کو۔ منتہا آخری، انتہا پہ۔ اسے منتہا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں فرشتوں کی رسائی اس سے آگے نہیں ہوتی، بس یہ آخری حد ہے فرشتوں کی۔ اور یہیں جبریل بھی نبی علیہ السلام سے رک گئے تھے۔ فرمایا آگے کیوں نہیں چلتے؟ فرمایا میں آگے نہیں جا سکتا ہوں، میری انتہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، سدرۃ المنتہا کے پاس، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، یہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے، یہاں جنت المأویٰ ہے۔ یہ جنت المأویٰ میں کیا ہے؟ یہ کون کن لوگوں کو ملتا ہے؟ احادیث کی روح سے مفسرین لکھتے ہیں کہ جنت المأویٰ یہ جبریل کا ٹھکانہ ہے۔ جنت المأویٰ اس میں شہداء کی روحیں شہادت کے بعد پہنچتی ہیں۔ ایک مقام، 4 قسمیں ہو گئی نا، 5۔ چھٹی قسم جنت کی جس کا نام ہے جنات عدن، ہمیشہ کی جنت، نعمتوں کی جنت۔ قرآن کہتا ہے جنات عدن التی وعد الرحمن، وہ
ہمیشہ کی جنت جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب. جب لوگ جنت عدن میں داخل ہوں گے. کون سی جنت میں؟ جنت العدن. جب اس جنت میں داخل ہوں گے تو قرآن ان کا ایک منظر پیش کرتا ہے. وہ کیا فرمایا؟ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا. ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. دنیا میں مرد کنگن پہن لے تو لوگ ہنستے ہیں، ایسا ہے، اور مناسب بھی نہیں ہے. اور سونے کے کنگن پہننا تو ہے ہی نہیں مرد کے لیے. لیکن جنت کا نظارہ ہی کچھ الگ ہے. ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. وَاللُّؤْلُؤَا. ان کو موتی پہنائے جائیں گے. اچھا لباس کیسا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. ان کا لباس ریشم کا ہوگا. کس کا؟ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی اللہ ریشم دنیا میں مرد پہ حرام کر دی اور جنت میں ریشم کو لباس بنا دیا. شراب دنیا میں حرام کر دی، جنت میں بہترین مشروب بنا دیا. سونا مرد کے لیے پہننا دنیا میں حرام کرا دیا، جنت میں جنتی کے لیے زیور بنا دیا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور قرآن ایک دوسرے مقام پہ کہتا ہے کہ دو قسم کا ریشم ہوگا، باریک موٹا. تو میں اپنے انداز سے سمجھاتا تھا کہ میرے ذہن میں آیا کہ یا اس کی یوں تشریح کر لو کہ شلوار وہ موٹے ریشم کی ہو اور قمیص اوپر باریک ریشم کی ہو. قرآن نے دو لفظ استعمال کیے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے یا دوسرا یہ کہ کپڑے باریک ریشم کے ہوں اور اوپر جو ویسکوٹ پہنی ہوتی ہے یہ موٹے ریشم کی ہو. اور سبز حریری رنگ، کیا خوبصورتی، کیا نظارے ہوں گے. اور جنت کا ریشم میرا بھائی دنیا کا ریشم یہ تو تصور بھی ہم اور آپ نہیں کر سکتے وہاں کا کیسا ہو. اور پھر کنگن بھی پہنے ہوں، پھر تخت بھی ہو، پھر تاج بھی پہنا ہو. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہر بندہ اپنی جنت میں مطلق العنان بادشاہ ہے. اسی کو کہتے ہیں رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ توحید سنت، شان محمد مصطفیٰ، سیرت محمد مصطفیٰ. یہ جنت کے نظارے ہیں. تخت بھی ہے اور قرآن یہ بھی کہتا ہے علی سرور متقابلین. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، پیٹھ نہیں، ایسی نشست لگی ہوگی بالکل آمنے سامنے. اور جام لیے پھر رہے ہوں گے جنتی نوکر اور خادم. جو منگوائیں گے سامنے پیش کیا جائے گا. تو جنت کی 7ویں قسم ہے. جنت کا نام ہے دار الحیوان. زندگی کا گھر ہے. کس کا؟ دنیا کا گھر زندگی کا گھر ہے لیکن موت بھی آتی ہے اس میں. وہ کیسی زندگی کا گھر ہے؟ اس میں موت نہیں آئے گی. زندگی کا گھر قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. وہ جو آخرت کا گھر ہے یہی لہی الحیوان، یہی زندگی کا گھر ہے. اس میں کبھی موت نہیں آئے گی. اور 8ویں قسم ہے جنت کی جس کا نام ہے جنت الفردوس. کیا؟ جنت الفردوس. قرآن کہتا ہے
سورت کا نام سورت الکاف، آیت نمبر 107 108. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہی لوگ ہیں جنتی، یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث بنا دیے گئے، ہمیشہ رہیں گے اس میں. قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. ان کے لیے جنت الفردوس نزلا، اترنے کے اعتبار سے، مہمانی کے اعتبار سے. آپ کہیں گے جنت الفردوس کون سی جنت ہے؟ یہ سب سے اوپر جنت ہے، اس سے اوپر کوئی دوسری جنت نہیں ہے. یہ کون سی جنت ہے؟ یہ وہ جنت ہے کہ اس کی چھت میرے رحمان کا عرش ہے. اس کی چھت کیا ہے؟ فوقہ عرش الرحمان، اوپر رحمان کی چھت ہے، نیچے جنت الفردوس ہے. تو رہنے والے کچھ لطف محسوس کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ ہمیں یہ نصیب فرما. اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ یہ اعلی الجنہ، سب سے اونچی شان والی جنت ہے، کہ اس کا چھت عرش ہے رحمان کا. اللہ. اور جب یہ جنتی داخل ہوں گے ان کو ایک اعلان سنایا جائے گا. وہ اعلان سن لیجئے ہری پور والوں. پہلا منظر تو یہ ہے یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن مکحلین ابناء ثلاثین او ثلاث و ثلاثین سنہ. ترمذی کی حدیث. جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو چہرے پر بال نہیں ہوں گے، وجود پر بال نہیں ہوں گے، یعنی داڑھی واڑی وغیرہ مونچھے نہیں، بالکل جوان ہوں گے. اور عمر کتنی؟ 30 یا 33 سال کی عمر. کتنی؟ تو اس وقت تو 33 سال کی عمر والی بڑی بڑی داڑھی آ جاتی ہے، لیکن جنتی 30-33 سال کا کڑیل جوان ہوگا، اور وجود پہ بال وغیرہ، سر کی زلفیں الگ ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں داڑھی مونچھیں اور باقی بدن پہ بال نہیں ہوں گے. ایک مکحلین، اللہ ان کی آنکھیں سرمگی بنا دے گا. لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کاجل لگے ہوئے جنت میں جائیں گے، خود بخود آنکھیں ہی ایسی ہو جائیں گے. کیا شان ہے اللہ. اور ایک اور حدیث سن لیجئے، فرمایا مسلم کی حدیث من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. جو جنت میں داخل ہوگا ینعم، خوب نعمتوں مزوں میں ہوگا، ولا یبعث، کبھی بھوکا پریشان تکلیف میں نہیں آئے گا. لا تبلا ثیابہ ولا یفنی شبابہ، نہ کبھی کپڑے بوسیدہ ہوں گے، نہ کبھی جوانی پہ زوال آئے گا. یہ نہیں ہے جنتی جی جنت تو بڑی اچھی، بس میں بوڑھا ہو گیا ہوں. نہیں، بڑھاپا تازگی تازگی، بلکہ اگر یوں کہوں کہ ہر دن تازگی اور جوانی اور طاقتور ہوتی جائے گی تو غلط نہیں ہوگا. اکتاہٹ نہیں. دنیا کے اندر انسان کبھی کبھی عیاشی سے بھی تنگ آ جاتا ہے، اکتا جاتا ہے.
اکتاہٹ نہیں ہوگی وہاں، مختلف نظارے اللہ کرواتا رہے گا. یہ مسلم کی حدیث ہے. اور ایک اور حدیث سن لیجئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت ینادی مناد، جب جنتی جنت جائیں گے تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا. کیا آواز دے گا؟ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. او جنتیو ہمیشہ زندہ رہو گے، ابھی موت نہیں آئے گی. دوسرا اعلان فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا. ساری زندگی ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے. تیسرا اعلان وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا. ہمیشہ جوان رہو گے، بڑھاپا نہیں آئے گا. چوتھا اعلان پانچواں وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنَامُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا. ہمیشہ خوش و خرم نعمتوں میں رہو گے، کبھی تکلیف نہیں آئے گی. مسلم کی حدیث. اللہ یہ ہمیں نظارے نصیب فرما. یہ تو جنت کی نعمتیں ہیں، لیکن ایک بڑی نعمت ان سے بھی، پھر ان سے بھی بڑھ کر ایک نعمت آپ کیا یاد رکھیں گے؟ میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، ورنہ میرا ارادہ تھا آج آپ کو کچھ سیر کروانے کا، لیکن یہاں دنیا میں ممبر پہ سیر کرتے ہیں. اللہ حقیقتاً جنت کی سیر بھی کروا دے کہ جائیں اور پھر وہاں ایک ایسی مجلس لگی ہو. جی یہ مسجد نمرہ والا ماحول پھر وہاں ہو، آمنے سامنے ہوں، کیا مزہ ہوگا بھائی. جب اللہ سب چاہتیں پوری کرے گا تو یہ نہیں کرے گا. ہم کہیں گے اللہ آج دل کرتا ہے کہ وہ مسجد نمرہ والا ماحول ہونا چاہیے، فوراً ہو جائے گا. پھر ادھر اگر جی نے چاہا تو پھر ایک درس قرآن بھی شروع کر دیں گے، ایک تقریر وہاں کی، وہاں کے سپیکروں میں بھی خوب گونجیں گے. اللہ نصیب فرما دے. بس طلب چاہت تو ہے، اپنے رب پہ حسن ظن بھی ہے، اپنے رب سے ہم مایوس نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے سورت کا نام سورت الدہر ہے. اللہ رب العالمین نے جنت کے 3 درجے بیان کیے. کتنے بیان کیے؟ 3 درجے. پہلا درجہ جنت کا، میرے سامنے اللہ کا قرآن کھلا ہے. فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. جنتیوں کا ایک درجہ پیئیں گے پاکیزہ شراب، لیکن کون سی شراب؟ کان مزاجها کافورا. وہ شراب جس میں آمیزش ہوگی، ذائقہ ہوگا کافور کا. کس کا؟ آپ کہیں گے جی کافور تو ہمارے ہاں کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے پھینکی جاتی ہے، تو جنت میں کہیں مارنے کا ارادہ؟ نہ میرا بھائی، وہ جنت کافور کی ایک وہاں بوٹی ہے، ایک پودا ہے جس کی خوشبو اور مہک اور ذائقہ اس میں ملا دیا جاتا ہے. جیسے آپ جا کے شربت بنانے والے سے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کون سا فلیور ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں اناناس ہو، آپ کہتے ہیں اچھا الائچی کا بھی بیچ میں ذائقہ آنا چاہیے. جی ہمارے حکیم صاحب عطا الرحمان صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈالے، کبھی کبھی مجھے اپنی بنائی ہوئی شربت دیتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں سندل کی آمیزش ہے، اس میں الائچی کا ذائقہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو وہ جنت کی شراب پیئیں گے تو مزاجھا کافورا، اس میں آمیزش کافور کی ہوگی. یہ کیا ہے؟ فرمایا عین یشرب بہا
عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا. یہ ایک چشمہ ہے جنت میں، تو آپ جائیں گے اس چشمے سے بھر کے لائیں گے، تھکاوٹ تو ہے. فرمایا نہیں، یفجرونہا تفجیرا، چشمہ بہت بڑا ہے، اس سے جس کا جی چاہے گا اشارے سے اپنے گھر کی طرف ایک نالی لے جائے گا، اس سے شاخیں نکال کے لے جائیں گے. یہ ایک درجہ. ایک دوسرا درجہ جو اس سے اوپر ہے، قرآن کہتا ہے یسقون فیہا، وہ خود نہیں پیئیں گے بلکہ ان کو پلایا جائے گا. کأسن کان مزاجہا زنجبیلا، جام پلایا جائے گا. کون سی شراب کا؟ مزاجہا زنجبیلا، جس میں مہک اور آمیزش ہوگی ادرک کی. کس کی؟ ہاں، دنیا والی ادرک نہیں بھائی، کون سی؟ جنت والی ادرک. اچھا، وہاں کی ملاوٹ والی، اس ذائقے اور آمیزش والی شراب پلائی جائے گی. عینن تسمی سلسبیلا، یہ جو ادرک والی آمیزش سے تیار شراب ہے، یہ کون سے چشمے سے ملتی ہے؟ فرمایا عینن تسمی سلسبیلا، یہ ایک چشمہ ہے، اس کا نام ہے سلسبیل. اس جنت کے اس چشمے کا نام کیا ہے؟ سلسبیل. یہ وہاں سے پیئیں گے، لیکن خود نہیں. یسقونا، حور پیش کرے گی، بیوی پیش کرے گی، جنت کے نوکر خادم پیش کریں گے. اور ایک درجہ جو سب سے اوپر ہے، یہ سورہ دہر میرے سامنے اللہ کا قرآن کھلا. فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کو ان کا رب پلائے گا پاکیزہ شراب. کون پلائے گا؟ رب عطا کرے گا، رب اپنے قدرت کے ہاتھوں سے دے گا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. یہ جنت کی نعمتیں ہیں میرے دوستو. قرآن نے ہمیں یہ ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرنے والوں کو چاہیے کہ مقابلہ کریں. دوڑ لگانے والے اس میں دوڑ لگائیں، شوق رکھنے والے ایسی چیزوں کو پانے میں شوق رکھیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور بڑا انعام رب کے ہاتھوں سے تو شراب طہور ملے گا. وہ بڑا انعام یہ ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اللہ پردے ہٹا کے اپنا دیدار کروائیں گے. اللہ کا دیدار حق ہے، یہ جنت میں ہوگا، جنت میں ہوگا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. دوستو، اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہوگا. جب اللہ کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے تو کہیں گے اللہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف آپ کو دیکھتے ہی رہیں. اللہ فرمائیں گے جاؤ، آپ کا انتظار ہو رہا ہے جنت میں. اللہ ان نظاروں کا مستحق بنا دے. لیکن یہ ساری جنتیں ملتی ہیں توحید اور ایمان پر خاتمہ ہونے والوں کو. مشرک کو یہ کبھی نصیب. تو سب سے پہلی چیز شرک سے اپنے آپ کو بچا لو، جیسے کیسے ہوگا پہنچ جاؤ گے جنت میں. اور اگر باقی سب کچھ کرتے رہے، شرک ہوگا عقیدے یا عمل میں، پھر جنت دیکھنا نہیں، جنت کی بو بھی نصیب نہیں ہوگی کہ اس کی بو بھی 500 سال کی مسافت دور تک آ رہی ہوگی، وہ بھی نصیب نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.